وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت اور مودت پر بیسڈ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، محبت ہو۔ اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں، پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں، بلکہ معاف کرو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو۔ دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو۔ تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ مثلاً اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو۔ اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو ادائے قرض کی مہلت اس وقت تک دی ہو جب تک اس کو میسر آ جائے، یعنی قرض ادا کرنے کا مال میسر آ جائے، یا اس نے مطالبہ معاف کر دیا ہو، میں تجھے اپنا حق اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، اور معافی کے بعد تحریر بھی جلا دے، یعنی جس پر قرض کی وہ ڈاکیومنٹیشن تھی، یعنی پوری طرح وہ اس کو معاف کر دے، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص پر سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور وہ جو اپنے غلام تھے، جو اس کے آگے کارندے تھے، ورکر تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا؟ تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے، کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور دے تو وہ نہ سواری پہ سوار ہو نہ اس کے تحفے کو قبول کرے، مگر ہاں اس صورت میں جب کہ قرض دینے سے پہلے بھی اس قسم کا معاملہ چل رہا ہو، یعنی آپس کے لین دین ہوتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے۔